مرید کامل مل جائے تو پھر دیکھو اس کو کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. ارے بھائی پھر تو اگر تیرا پیر اگر چور بھی ہوگا نا، خدا کی قسم اگر تو کامل ہے تو تجھے فیض مہربانی ہو جائے گی. ایک بادشاہ کا واقعہ. وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ، باڈی گارڈ کے ساتھ شکار کھیلنے جنگل میں گیا. آگے سے ایک چور آ رہا تھا، اس نے سر پر گٹھڑی باندھی ہوئی تھی. بادشاہ نے دیکھا، اور جب اس نے بادشاہ کو دیکھا اور اس فوج کو دیکھا تو جلدی سے گٹھڑی رکھ دی ادھر اور کپڑا بچھا کر اللہ اکبر کہہ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنی شروع کر دی. مجھے دیکھے گا بادشاہ تو یہ لوگ نکل جائیں گے تو پھر میں چلا جاؤں گا. بادشاہ نے دیکھا اس جنگل بیابان میں ایک شخص اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ضرور یہ کوئی کامل شخصیت ہے. بادشاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. وہ نفلوں پہ نفلیں پڑھتا جا رہا ہے کہ ابھی اٹھ جائے گا بادشاہ، ابھی اٹھ جائے گا. بادشاہ نے اٹھنا ہی نہیں تھا. آخرکار تنگ آ کر اس نے سلام پھیر بولا بھائی میرے پاس کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ وہ پاؤں پر گر گیا کہ حضور میں نے آپ کو اپنا مرشد مان لیا. میں کافی زمانے سے مرشد ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کوئی مرشد مل نہیں رہا تھا. آج مجھے ایک کامل مرشد مل گیا. اس جنگل بیابان میں نہ جھوپڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ پانی ہے، نہ برتن ہے، نہ کچھ ہے. آپ ادھر عبادت کر رہے ہیں، ضرور آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے آپ مرید کر لیں. چور نے کہا بادشاہ سلامت، میں پیری مریدی جانتا ہی نہیں کس کو کہتے ہیں. اس نے بولا اب تو میرا اور بھی یقین ہو گیا، آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں مجھ سے، مہربانی کریں آپ مجھے بیعت کریں. چور نے جب دیکھا کہ یار یہ تو بالکل بضد ہو گیا، مانتا ہی نہیں ہے کسی طریقے سے، تو اس کو کہا کہ بابا سچی بات بتاؤں آپ کو، دراصل میں چور ہوں. میں تو یہ نمازیں جو پڑھ رہا تھا آپ سے چھپنے کے لیے میں پڑھ رہا تھا. میں تو چور ہوں، چوری کر کے آیا ہوں، یہ گٹھڑی میرے پاس ہے چوری کی. اس نے کہا اب تو میرا یقین اور بھی کامل ہو گیا، کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بولتے ہیں. وہ اپنی کسر نفسی کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو چور ہوں فلانا. چور نے دیکھا یار یہ تو مانے گا نہیں. بولا اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنی فوج کو بولو کہ یہاں سے چلی جائے. اس نے بولا فوجیوں چلے جاؤ یہاں سے دور. وہ لوگ دور چلے گئے. جو کپڑا اس نے بچھایا ہوا تھا بولا اس میں بیٹھ جاؤ اور سجدے میں گر جاؤ، جب تک میں نہیں بولوں گا سر سجدے سے نہیں اٹھانا. بولا نہیں حضور، جب تک آپ نہیں بولیں گے میں کیسے سجدے سے سر اٹھاؤں گا، نہیں اٹھاؤں گا. چور نے گٹھڑی اٹھائی، سر پر رکھی اور بھاگا ادھر سے. جان بچی تو لاکھوں پائے. وہ چور تو چلا گیا، بھاگ گیا. بادشاہ پورا ایک دن ہو گیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، پھر دوسرا دن شروع ہو گیا. 3 دن سے بھوکا پیاسا سجدے میں پڑا ہوا ہے. اللہ کا تو بندہ تھا نا وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ یار وہ مر جائے گا بادشاہ، وہ تو چور تھا بھاگ گیا ہے، اس کو جا کر اٹھاؤ اور جو یہ مانگتا ہے اس کو فیض دے دو. خضر علیہ السلام جس کو چاہتے ہیں فیض یاب کر دیتے ہیں. خضر علیہ السلام آئے، بولا او بھائی بادشاہ اٹھ جاؤ. بولا کون ہو؟ بولا میں خضر ہوں، وہ تو چور تھا جو تم کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تم کو مروا رہا ہے، تم سر اٹھاؤ میں تم کو فیض دوں گا. بادشاہ نے بولا بھاگ جاؤ ادھر سے، میں نہیں جانتا خضر وزر کو، خضر کون ہوتا ہے. بڑا آیا خضر. ارے بھائی مجھے دنیا ڈھونڈتی ہے، میں کسی کو ملتا نہیں ہوں، تمہارے پاس میں چل کر آیا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے. کیوں؟ بولا اچھا جب مجھے پیر کامل مل گیا تو اب تم میرے پاس آئے ہو. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا.
اب میرے پاس خضر جیسے لوگ بھی آنے لگ گئے. جب تک میرا پیر نہیں تھا تو اس وقت کیوں نہیں آئے؟ اب جب مجھے کامل پیر مل گیا ہے تو اب خضر جیسے بھی میرے پاس آنے لگے. جاؤ، میں نہیں مانتا خضر وزر کو کسی کو بھی. کامل مرید کی یہ نشانی ہے. میرا پیر، بس جب تک میرا پیر نہیں بولے گا میں نہیں اٹھوں گا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو مرید بڑا قابل ہے، یہ تو نہیں اٹھ رہا ہے. میں جاؤ اس کے پیر کو ڈھونڈو بھائی، اس کو لے کر آؤ. خضر علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ چور جو ہے وہ ایک گھر میں ناکا ڈال رہا ہے، کھڈا کھود رہا ہے دیوار کے نیچے سے گھر کے اندر جانے کے لیے. جیسے ہی وہ سوراخ کے اندر گھسا، خضر علیہ السلام نے اس کو کھینچا، بولا چوری کرنے بیٹھا ہے یہاں پر، بادشاہ کو مروا دیا تو نے، وہ بیچارہ 3 دن سے پڑا ہوا ہے اور تو یہاں چوری میں لگا ہوا ہے. چلو اس کو جا کر اٹھاؤ. وہ اٹھ نہیں رہا ہے. کہتا ہے میرا پیر بولے گا تو میں اٹھوں گا. میں نہیں جاتا، میں کیوں جاؤں، میرے پاس کیا رکھا ہے جو میں اس کو دوں گا. میں نہیں جاؤں گا. خضر علیہ السلام نے بولا بھائی وہ مر جائے گا. بولا مرتا ہے تو مرے، میں کیا کروں. میں نے 100 دفعہ اس کو بولا کہ میں چور ہوں، میں پیر نہیں ہوں. بولا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر بیٹھو یہاں. چور کو بٹھایا. خضر علیہ السلام نے اس پر توجہ فرمائی. فرمایا کہ بتاؤ نیچے کیا نظر آ رہا ہے. بولا 7ویں زمین نظر آ رہی ہے. اوپر کیا نظر آ رہا ہے. بولا 7واں آسمان نظر آ رہے ہیں. فرمایا اب تو چلو گے نا. اس کو قطب بنا دیا. بولا اب چلو، اب تو اٹھاؤ گے نا اس کو. بولا ہاں اب اٹھاؤں گا. چور نے کہا بادشاہ سلامت، اٹھ جاؤ، میں آ گیا ہوں، تمہارا چلہ پورا ہو گیا ہے. بولا حضور میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے نا، دیکھو میرے پاس خضر بھی آیا تھا، میں نے اس کی بھی بات نہیں مانی. اب اٹھ جاؤں. بولا ہاں اٹھ جاؤ. بادشاہ کو اس نے بٹھایا، چور نے اس پر توجہ فرمائی، اس کو ابدال بنا دیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا. تو جب بہت کچھ ملا ہے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، آخرت تیری اچھی ہو جائے گی، تیرا جو بھی حصہ ہے وہ قبر میں تجھے مل جائے گا. تو کیوں دنیا میں مانگ رہا ہے؟ اور اگر دنیا میں مانگ رہا ہے تو بھائی وہ برتن جو ہے، وہ عرش جو ہے جس میں وہ رہتا ہے،